السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ بس میرا گلا تھوڑا ڈسٹرب ہے اور غلطی میری اپنی ہے کہ میں نے 2 ناول جو ہیں وہ اس چینل پر شروع کر لیے اور دوسرے چینل کے لیے بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، تو اس کی وجہ سے گلا جو ہے وہ زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے۔ تو اب میں کوشش کروں گی کہ کم ڈریشن کی ایپیسوڈ کر دوں اور ناول جو ہے وہ بھی ایک ہی شروع کروں، ایک اس چینل پر اور ایک میرے دوسرے چینل پر۔ تو آپ سب جو ہے وہ آپ لوگ ہی سننے والے ہیں، جو ادھر سنتے ہیں وہی لوگ ادھر بھی سنتے ہیں، تو 2 ناول میرا خیال ہے کافی ہیں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد جو ہے میں کوشش کروں گی کہ 2 ناول ایک ساتھ ایک چینل پر شروع کر سکوں۔ تو فی الحال جو ہے میری کوشش ہوگی کہ ماہ رمضان میں کم ڈریشن کی ایپیسوڈ رکھوں اور ایک ایپیسوڈ ہی ایک دن میں اپلوڈ کروں۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول کا نام ہے عشق معجزہ است، مصنفہ ہیں زونی اکس۔ آخری قسط۔ سب ہیر کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھے۔ نور بیگم، مسز حسن اور رشنا ہسپتال میں موجود پریئر روم میں ہیر کے ہوش میں آنے کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ دل نواز صاحب اور حسن صاحب اور منہاج عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا چکے تھے۔ صرف شاہ زین ہی اکیلا ہسپتال کے کوریڈور میں بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ عین اسی لمحے وارڈ کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مشتبہ باہر آئی۔ شاہ زین تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر شاہ زین، آپ خود بھی ایک قابل ڈاکٹر ہیں اور اس ہسپتال کی، اور آپ ان باریکیوں کو بھی جانتے ہیں اچھے سے۔ ہمیں کبھی کبھی پیشنٹ کے گھر والوں سے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر، آپ مجھ سے گھما پھرا کر بات نہ کریں، صاف سیدھی بات بتائیں، شاہ زین نے عجلت میں کہا۔ دیکھیں ڈاکٹر شاہ زین، آپ کی وائف کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ وہ کافی عرصے سے ٹینشن کا شکار ہیں اور یہ سب انہیں پہلی بار نہیں ہوا، پہلے بھی وہ اس فیز سے گزر چکی ہیں۔ ابھی بھی بہت سیریس کنڈیشن میں ہیں۔ اگر انہیں کچھ گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر انہیں ہوش آ گیا تو ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر دوبارہ انہیں ایسی کوئی ٹینشن ہوئی تو پھر انہیں بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہم پھر باوجود کوشش کے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ خود کو اور اپنی فیملی کو ہر قسم کی سچویشن کے لیے تیار کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے شاہ زین کا کندھا تھپ تھپایا اور واپس چلے گئے۔ نور بیگم ہسپتال کے پریئر روم میں چائے نماز پر ہیر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ آنسو لڑیوں کی صورت آنکھوں سے رواں تھے۔ ان کا ایک فیصلہ آج پھر انہیں پچھتانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ راحیل کے دل میں پنپتی اس بات کو اسی وقت ختم کر دیتی؟ اگر وہ ہیر کے ذہن میں کبھی یہ بات نہ ڈالتی کہ وہ صرف راحیل کی ہے۔ لیکن انسان تو خطا کا پتلا ہے اور نور بیگم سے بھی خطا ہوئی تھی، جس کا مداوع شاید ممکن نہیں تھا۔ 4 سال انہوں نے بھی اذیت میں گزارے تھے۔ وہ اولاد جو ان کی فرما بردار تھی، وہ بیٹا جو ان کے ایک حکم پر سب کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، چاہے پھر اس کام میں نفع ہوتا یا نقصان ہو، مگر وہی بیٹا ان سب کو ایسا زخم دے گیا تھا جو آج تک نہیں بھر سکا تھا۔ انہیں آج بھی یاد تھا کہ جب راحیل نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، تب تو وہ شاید محبت کے لفظ مفہوم سے آشنا بھی نہیں تھا، لیکن وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسے ہیر سے محبت ہے۔ ماضی۔ ماما، یہ چھوٹی سی گڑیا کتنی پیاری ہے، بالکل پری جیسے فیری ٹیل میں پرنسس ہوتی ہے، کیوٹ سی۔ اس کی چیکس بھی ایپل کی طرح ہیں۔ ماما، کیا یہ ڈول میری ہے؟ چھوٹے سے راحیل نے بڑی آس سے نور بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ گڑیا تمہاری ہی تو ہے، نور بیگم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اب میں کسی کو بھی ٹچ نہیں کرنے دوں گا اسے، جو بھی ہاتھ لگائے گا اس کو ماروں گا، راحیل نے ننھی ماہر کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ مگر راحیل کی یہ بات اس چھوٹی گڑیا کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی اور اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ راحیل بیٹا، اب یہ ڈول آپ کی ہے تو آپ نے کبھی اس کو رونے نہیں دینا ہے، بہت خیال رکھنا ہے آپ نے اس کا، ماں نے راحیل کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اور اب تو مانو جیسے راحیل کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا تھا۔ وہ ہر وقت ہیر کے ساتھ رہتا، اس کا سایہ بن کر، کسی بچے کو اس کے قریب نہ آنے دیتا، اسکول میں بھی ہیر کا بہت خیال رکھتا، اس کی حفاظت کرتا، اس کے لیے ہر کسی سے لڑ پڑتا۔ ہیر 5th گریڈ میں تھی جب سمیہ بیگم نے 2 جڑواں بچوں رشنا اور منہاج کو جنم دیا، مگر اس دوران سمیہ بیگم جاں بر نہ ہو سکیں اور سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئیں۔ نور بیگم تو جیسے ٹھنڈی چھاؤں بن گئی تھی ان بچوں کے لیے۔ انہوں نے تینوں بچوں کو
اپنی مامتا کی آغوش میں لے لیا۔ سمیہ بیگم کی وفات کے بعد مکرم بھی بہت کم گھر آتے اور ایک دن وہ بھی روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سمیہ بیگم مرنے سے پہلے ہی نور بیگم سے قول و قرار کر چکی تھی کہ وہ ہیر کو راحیل کی دلہن بنائیں گی۔ ہسپتال کے کمرے کے باہر کھڑی ہیر نے بھی یہ بات سن لی تھی اور یہی بات اس کے دماغ کے کورے کاغذ پر نقش ہو گئی تھی کہ وہ راحیل کی ہے۔ ہیر راحیل کو دل سے اپنا محرم ماننے لگی۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد تھی کہ ہیر صرف راحیل کی امانت ہے۔ راحیل بھی ہیر کا بہت خیال رکھتا اور پھر کچے ذہنوں کی محبت پکی عمروں کا عشق بن گئی۔ راحیل ہر جگہ ہیر کا سایہ بن کر رہتا۔ اگر کبھی وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی تو سارے گھر میں اسے ڈھونڈتا پھرتا۔ وقت سرکتا جا رہا تھا۔ ایک دن راحیل نے دل نواز صاحب سے کہہ دیا کہ اسے نوکری کے لیے امریکہ جانا ہے۔ پاکستان میں اس کے تعلیمی معیار کے مطابق نوکری نہیں مل سکتی، مگر دل نواز صاحب راضی نہیں تھے اس بات پر۔ لیکن اسے راحیل کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ہیر کی رضامندی سے مکرم صاحب اور دل نواز صاحب کے حصے کی گاؤں والی زمین اور گھر بیچ کر راحیل کے امریکہ جانے کا بندوبست کیا گیا۔ جیسے جیسے راحیل کے امریکہ جانے کے دن قریب آ رہے تھے وہ ہیر سے کھینچا کھینچا رہنے لگا۔ اگر وہ کوئی بات کرتی تو ہوں ہاں کے علاوہ جواب ہی نہیں دیتا۔ ہیر کو لگا کہ شاید امریکہ جانے کی خوشی کی وجہ سے راحیل ایسا بیہیو کر رہا ہے، اس لیے اس نے بھی قریدنا مناسب نہ سمجھا۔ اس وقت ہیر 16 سال کی جبکہ راحیل 21 برس کا تھا۔ نور بیگم تو دونوں کا نکاح کروانا چاہتی تھی مگر ہیر کی کم عمری کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں تھا۔ راحیل امریکہ چلا گیا اور ہیر سے اس کا اچھا دوست بھی دور چلا گیا۔ راحیل جب بھی کال کرتا تو ہیر سے بات نہیں کرتا۔ اگر کبھی وہ آتے جاتے دکھ جاتی یا نور بیگم اسے بات کرنے کے لیے کہتی تو کام کا بہانہ بنا کر کال کاٹ دیتا۔ اس پر ہیر کو بہت دکھ ہوتا اور وہ سب سے چھپ چھپ کر روتی۔ راحیل کو گئے 5 سال ہو گئے تھے۔ ہیر اب 21 سال جبکہ راحیل 26 سال کا ہو چکا تھا۔ نور بیگم راحیل کو واپس بلا رہی تھیں کیونکہ اب ہیر کے ہر جگہ سے رشتے آنا شروع ہو چکے تھے۔ اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد دونوں کا نکاح کر کے سمیہ بیگم سے کیے گئے وعدے کو نبھا کر اپنے فرض سے سبکدوش ہوں۔ حال شاہزین تو جیسے سن ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے ڈاکٹر مشتبہ کہ اس کی ہیر جسے بچپن سے دل میں بسائے بیٹھا تھا، جو اس کی محرم تھی، اس کی شریک حیات تھی، اس کے دل کی حکمران تھی، اس کی جدائی کا سوچتے ہی شاہزین کو خود کا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ اس کا ضمیر مانتا یا نہیں مانتا مگر وہ اس معصوم کے ساتھ ظلم کر گیا تھا۔ اس کے تمام دکھوں کی وجہ وہی تو تھا۔ مرنا تو اسے چاہیے تھا، پھر وہ کیوں جا رہی تھی؟ وہ وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ آنسو خود بخود نکلتے جا رہے تھے۔ اس کی کوتاہیوں کی سزا ہیر کو بھگتنا پڑ رہی تھی۔ کتنا کچھ سہا تھا اس نے 4 سالوں میں، اس جرم کی سزا کاٹی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اونچا جوان مرد ہسپتال کے کوریڈور میں زمین پر بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کی حالت دیوانوں جیسی لگ رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو رک رک کر معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ICU کے دروازے کے سامنے لوگوں کی بھیڑ جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اذلان جو ابھی راؤنڈ لگا کر آ رہا تھا ICU کے باہر اتنی بھیڑ دیکھ کر چونک گیا۔ لوگوں کے درمیان سے گزر کر دیکھا تو شاہزین زمین پر بیٹھا دکھائی دیا۔ اذلان جلدی سے اس کے قریب گیا۔ دیکھیں سب لوگ، یہاں کوئی تماشا نہیں ہو رہا ہے، یہاں کھڑے ہونے کی پرمیشن نہیں ہے، اپنا اپنا کام کریں سب۔ اذلان نے وہاں کھڑے لوگوں سے کہا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ جانے لگے۔ اذلان شاہزین کو پکڑ کر ہسپتال کی کینٹین میں لے آیا تھا۔ وہ زبردستی پانی پلانے کے بعد اسے کچھ کھانے پر اصرار کر رہا تھا کیونکہ شاہزین نے 2 گھونٹ پانی سے روزہ افطار کیا تھا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو اذلان، مجھے کچھ نہیں کھانا، ابھی مجھے ماہر کو دیکھنا ہے، ماہر کے پاس ہونا چاہیے، مجھے جانے دو تم پلیز۔ شاہزین بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، سمجھے تم، وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، تم بے فکر رہو۔ اذلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم باقی گھر والوں کا خیال رکھنا، کسی کو کچھ بھی مت بتانا، میں جا رہا ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ سب لوگ ہسپتال کے کوریڈور میں موجود بینچوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب ہیر کی سلامتی کی دعائیں کر رہے تھے۔ منہاج اور رشنا پر تو جیسے مرگ کی سی کیفیت طاری تھی۔ ان کی عزیز بہن جو صرف بڑی بہن نہیں بلکہ بیک وقت ماں اور باپ دونوں کا پیار دے رہی تھی ان دونوں کو، ہر مصیبت میں ہمیشہ ان کی ڈال بن کر کھڑی ہو جایا کرتی۔ اسکول کا ہوم ورک کرانا ہو یا بازار سے شاپنگ کرنی ہو، منہاج کا بیسٹ کرکٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن ہو یا رشنا کو لا کالج میں داخلہ دلوانے کے لیے اپنی ماں کا سونے کا ہار بیچنا پڑے، ہیر ہر جگہ ان کو سپورٹ کرتی آئی تھی۔ خود دکھوں کی ماری تھی مگر آج تک ان دونوں پر آج تک نہیں آنے دی تھی۔
منہاج کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ راحیل کو اس دنیا سے ہی گم کر دے جس نے اس کی ہنستی کھیلتی بہن کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اذلان بیٹے شاہزین کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیر بیٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ کب تک ہوش آئے گا میری بچی کو؟ نور بیگم نے اذلان کو دیکھتے ہی کئی سوال کر ڈالے۔ ارے آنٹی آپ فکر نہیں کریں، بھابھی بالکل ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا۔ آپ بس دعا کریں ان کے لیے، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میرے خیال سے آپ سب میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، میں آپ سب کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ چلو منہاج میرے ساتھ، مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے تم سے، اذلان نے منہاج سے کہا۔ دیکھو منہاج، اس وقت میں نے سب کے سامنے جھوٹ کہا کہ بھابھی اب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بھابھی کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، اگر ان کو ہوش نہیں آیا تو شاید ہم انہیں کھو دیں گے۔ میں راحیل کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، آج اس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب، میری اپیہ کی سب تکلیفوں کی وجہ صرف وہی شخص ہے۔ دل کرتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں اس کی میں، منہاج نے غصے سے کہا۔ ریلیکس منہاج، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، اس وقت صرف بھابھی کے بارے میں سوچو، راحیل سے تو ہم بعد میں نمٹ لیں گے۔ اذلان سینڈوچ، پانی اور چائے لایا تھا ان سب کے لیے، کھانے کو کسی کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر اذلان کے بار بار اصرار پر سب نے ایک ایک سینڈوچ کھا لیا تھا، مگر رشنا نے کھانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ اذلان کو اس پر ہر بار کی طرح بہت غصہ آیا تھا جو ہمیشہ اپنی ہی من مانی کرتی تھی، مگر وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اسی لیے ہر بار وہ صرف افسوس کر کے رہ جاتا۔ نور بیگم کو اس بات کے خدشات لاحق تھے کہ شاید راحیل وہاں جا کر غلط کاموں اور بری عادات کا شکار نہ ہو جائے، اسی لیے انہوں نے راحیل پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ واپس پاکستان آئے اور ہیر سے نکاح کرے۔ راحیل واپس نہیں آنا چاہتا تھا، مگر نور بیگم کے بار بار اصرار کرنے پر اسے پاکستان آنا پڑا۔ وہ ہیر سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے ہیر سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی جو اسے اس کے والدین اور اپنے بہن بھائی کو دھوکہ دے کر خود سکون میں تھی۔ ہیر کی منافقت پر جی بھر کر غصہ آ رہا تھا اسے، مگر ان سب سے انجان ہیر آنے والے دنوں کی خوشیوں کو سمیٹنے کے لیے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو رہی تھی۔ وہ راحیل جو ہیر کی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے پیار کرتا تھا، اب اسی ہیر کے ہر عمل سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ راحیل کی واپسی کے چند دن بعد ہی نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ نور بیگم زور و شور سے شادی کی تیاریاں کر رہی تھی، مگر راحیل کی چپ نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ وہ ہر چیز میں عدم دلچسپی دکھا رہا تھا، اس کا انداز بھی لیا دیا سا ہی تھا، مگر نور بیگم اور دل نواز صاحب نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ہیر نے بھی نوٹ کیا تھا اس کا روکھا روکھا اجنبی لہجہ، وہ اس سے پوچھنا بھی چاہتی تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ اتنا بدل گیا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا وہ، مگر شاید اب ان میں پہلے والی بے تکلفی نہیں رہی تھی کہ وہ ہمت کر کے راحیل سے پوچھ لیتی، اس لیے ہیر نے بھی خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اور ایک دن راحیل نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیر سے کہہ دیا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے وہ خود اس رشتے سے انکار کر دے، ورنہ وہ اس سے شادی تو کر لے گا مگر وہ اسے سب کے سامنے چھوڑ دے گا۔ لیکن ہیر کے لیے تو اس بات پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ سب اسے راحیل نے کہا ہے۔ اگر یہی بات وہ کسی دوسرے کے منہ سے سنتی تو شاید جھٹلا دیتی، مگر یہ بات خود راحیل نے کہی تھی اسے۔ وہ شادی سے انکار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ نور بیگم اور دل نواز صاحب کی باتوں کا جواب دے پاتی، اسی لیے وہ خاموش رہی اور یہی دعا کرتی رہی کہ یہ صرف ایک مذاق ہو۔ کرتے کرتے نکاح کا دن بھی آ پہنچا۔ اس دن راحیل بات بات پر مسکرا رہا تھا اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ ہیر اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور پھر اسے اس دن کی بات کا اثر بھی زائل ہوتا محسوس ہوا۔ ہیر نے یہ سوچ کر سکون کی سانس خارج کی کہ شاید راحیل نے اس سے کوئی بچکانہ مذاق کیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ چند لمحوں میں اس کی پوری زندگی پلٹ جائے گی، ایک قیامت اس پر ٹوٹنے کو تیار کھڑی ہے۔ بالآخر نکاح کی گھڑی بھی آ پہنچی، دونوں طرف سے ایجاب و قبول کیا گیا۔ ابھی ہیر اس بات کو صحیح معنوں میں تسلیم بھی نہیں کر پائی تھی کہ راحیل اس کی زندگی میں اس کے محرم کے طور پر شامل ہو چکا ہے۔ ہیر خود کو آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی کہ جبھی راحیل کی کہی گئی بات نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا۔ وہ تو کچھ اور سننے کے لائق نہیں رہی تھی جب راحیل نے کہا کہ وہ اس سے اپنا رشتہ توڑ رہا ہے اور وہیں سب کے سامنے کھڑے کھڑے اسے طلاق دے چکا تھا۔ سب لوگ آپس میں چہم گوئیاں کر رہے تھے، مگر ہیر تو جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ راحیل امریکہ واپس چلا گیا تھا۔ ہیر اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے بے ہوش ہو چکی تھی۔ دل نواز صاحب ہیر کو فوراً ہسپتال لے کر گئے۔
شاہزین اسی ہسپتال میں ڈاکٹر تھا اور اسی نے ہیر کو اٹینڈ کیا۔ راحیل کی بے وفائی نے اس کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ کئی گھنٹے بے ہوش رہی اور جب اسے ہوش آیا تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ راحیل اس کے دل اور جذبات کا قتل کر کے واپس جا چکا تھا اور پیچھے اس بے قصور کو دنیا کے تانوں کو سہنے کے لیے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ ہیر کسی سے بات نہ کرتی، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی۔ محلے کی عورتیں آتی اور زخموں پر نمک پاشی کرتی۔ ان کی ہمدردی بھری باتیں ہیر کی سماعت میں پڑتی مگر وہ بے حسی کی چادر اوڑھے سنتی رہتی۔ ہیر کی یہ حالت دیکھ کر نور بیگم اور دل نواز صاحب بھی بہت دل برداشتہ ہوتے، مگر وہ بھی بے بس تھے، کیا کر سکتے تھے؟ جو قدم راحیل اٹھا چکا تھا اب کیسے وہ اس نقصان کا ازالہ کرتے؟ روشنا اور منہاج بھی سارا دن ہیر کی دل جوئی میں لگے رہتے مگر وہ کوئی رد عمل نہ دیتی۔ وقت گزرتا گیا اور ہیر بھی آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ صوم و صلات کی پابند تو وہ پہلے سے ہی تھی، مگر پھر اس نے خود کو مزید قرآن میں گم کر لیا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے، ہیر صبر سے ان کی جلی کٹی باتیں سنتی، لیکن جب وہ اکیلی ہوتی تو اپنا ضبط کھو دیتی اور شدت غم سے اپنے حواس کھو دیتی۔ شاہزین چونکہ دل نواز صاحب کے سامنے ہی پلا بڑا تھا اور حسن صاحب سے بھی ان کے دیرینہ تعلقات تھے، شاہزین ان کے لیے قابل بھروسہ لڑکا تھا۔ اسی لیے جب بھی ہیر کی طبیعت خراب ہوتی تو دل نواز صاحب شاہزین کو ہی کال کرتے اور شاہزین کے ہاتھ تو جیسے کوئی خزانہ لگ گیا تھا۔ اسے تو موقع مل رہا تھا ہیر کے قریب رہنے کا، اور آہستہ آہستہ شاہزین ہیر کے گھر کا ایک فرد ہی تصور کیا جانے لگا۔ سب گھل مل گئے تھے اس کے ساتھ، مگر ہیر وہ اس سے ہمیشہ بیزار سی رہتی تھی۔ وقت جیسے پر لگا کر گزر رہا تھا، 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا مگر ہیر تو جیسے آج بھی وہیں کھڑی تھی۔ ہیر اکثر عورتوں کے منہ سے یہ بات سنتی کہ راحیل کے چھوڑنے کے بعد اس نے شاہزین کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہے کیونکہ وہ امیر ہے۔ اکثر تو یہ تک کہہ دیتی کہ ہیر میں ہی کوئی کمی ہوگی جو عین نکاح کے بعد طلاق دے دی راحیل نے۔ یہ سب سننے کے بعد بھی ہیر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ جاتی۔ ایک دن شاہزین نے ان عورتوں کا کہا سچ کر دکھایا اور ہیر کو نکاح کی پیشکش کر دی۔ ہیر کا تو فشار خون ہی بلند ہو گیا۔ اسے لگا کہ جیسے شاہزین نے اس کے منہ پر تماچا مارا ہو اور پھر سب کی باتیں اسے یاد آنے لگیں۔ ہیر اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ پائی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ شاہزین کے منہ پر رسید کیا۔ اس کے بعد بھی شاہزین کئی بار اپنی والدہ کو ہیر کے گھر رشتے کے لیے بھیج چکا تھا مگر ہیر ہر بار انکار کر کے انہیں واپس لوٹا دیتی۔ شاہزین کے اس عمل نے ہیر کو اس سے مزید نفرت پر ابھارا۔ ہیر کا انکار بھی کام نہ آیا اور دل نواز صاحب کے اصرار پر ہیر نے شاہزین سے نکاح کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ ہیر کے نہ چاہنے کے باوجود قسمت نے ان دونوں کو ملا دیا۔ جب ہیر اپنے رشتے کو دل سے قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو راحیل اس کے زخموں کو کریدنے آ گیا تھا۔ شاہزین ہسپتال سے سیدھا مسجد گیا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب صرف یہی جگہ ہے جہاں اس کی ماں ہیر کی زندگی کی ضمانت مل سکتی ہے۔ شاہزین کئی گھنٹے رو رو کر ہیر کی صحت یابی کی دعا کر رہا تھا۔ شاہزین کو لگا کہ جیسے اس کے سر پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ شاہزین نے پلٹ کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ سفید داڑھی، سفید کپڑے اور سبز رنگ کا عمامہ پہنے ہوئے ایک ادھیڑ عمر کے شخص معلوم ہو رہے تھے۔ ان صاحب کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ نورانیت کا یہ عالم تھا کہ سانولا رنگ بھی سفید رنگت کو مات دے رہا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے میٹھی اور شفیق نظروں سے شاہزین کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ حضرت، کیا میں آپ کو جانتا ہوں؟ شاہزین نے کہا۔ ارے نہیں برخوردار، ہم تو پہلی بار مل رہے ہیں۔ میں اس مسجد کا امام ہوں۔ نماز کے بعد حسب عادت تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہوا تو مسلسل تمہاری سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، اسی لیے معاملہ دریافت کرنے آ گیا کہ شاید میں تمہاری کوئی مدد کر پاؤں، امام صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ ان کی بات سن کر شاہزین کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی تھی۔ قبلہ، میں بہت گنہگار ہوں۔ ایک معصوم میری وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس کے دکھوں کی وجہ میں ہوں، اس کو موت کی طرف دھکیلنے والا میں ہوں۔ سزا اسے کیوں مل رہی ہے؟ سزا کا اصل حقدار تو میں ہوں۔ شاہزین کی بات سن کر امام صاحب مسکرائے۔ ٹھیک ہے میرے بیٹے، مان لیا کہ تم گنہگار ہو، تو پھر بھی تم خوش قسمت ہو کہ اس کے در پہ آنے کی اجازت مل گئی جہاں سارے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اگر تم نے کچھ غلط کیا بھی ہے تو معافی مانگو اپنے رب سے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، تمہیں خالی دامن نہیں لوٹائے گا۔ لیکن قبلہ، میں جس کا مجرم ہوں اس کا سامنا کیسے کروں؟ بیٹے، اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو ہر چیز کی معافی ملے گی۔ تمہیں اس انسان سے جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا،
غلطیاں انسان ہی کرتا ہے، لیکن ایک بات ہے، انسان میں یہ لاکھ گناہ بھی کر لے تو نادم ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو میرے پروردگار کو اپنے بندے کی یہ ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ ایک تو اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور دوسرا اپنی رحمت کا سایہ کر دیتا ہے اس انسان پر۔ انسان اور شیطان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انسان غلطی کر کے شرمندہ ہو کر معافی طلب کرتا ہے، مگر شیطان غلطی بھی کر کے اکڑ دکھاتا ہے۔ تم جاؤ اور منا لو اسے، جا کر اس کے زخموں پر اپنی ندامت اور شرمساری کا مرہم رکھو۔ رب جلیل اپنے کرم سے اس کے دل میں رحم ڈال دیں گے تمہاری، اور فکر نہ کرو، وہ جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ تمہاری ہی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ تمہیں سمجھے گی ضرور۔ امام صاحب کی آخری بات سن کر شاہ زین نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ آپ کو کیسے معلوم؟ برخوردار یہی سوچ رہے ہو نا کہ کیسے پتہ چلا مجھے؟ تو سنو، تمہاری آنکھیں یہ سب راز بیان کر گئی ہیں مجھ سے۔ اس بچی کی محبت کے دیے روشن ہیں تمہاری ان آنکھوں میں، محرم ہے وہ تمہاری، تمہیں ایک موقع ضرور دے گی وہ۔ امام صاحب نے ایک بار پھر شاہ زین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ روشنا بچے، گھر جاؤ اور میرے کپڑے، تسبیح اور جائے نماز لے آؤ۔ سحری کا وقت ہو رہا ہے تو تم ایسا کرو، اذلان کے ساتھ چلی جاؤ اور گھر سے سحری بھی بنا کر لے آؤ۔ تمہارے بابا جان بھی باہر کا کھانا نہیں کھاتے اور مجھے بھی پسند نہیں، بدہضمی ہو جاتی ہے، اور ویسے بھی باہر کے کھانوں میں حفظان صحت کے اصولوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ چیزوں کی قیمتیں بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ کل بھی اذلان بیٹے نے اتنا خرچہ کیا تھا، بہت نیک بچہ ہے، اس کی تربیت بہت اچھے ہاتھوں میں ہوئی ہے، اللہ سلامت رکھے اسے۔ نور بیگم کو اذلان کی تعریفوں کے پل باندھتے دیکھ کر روشنا کو لگا کہ جیسے اس نے کوئی کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ اذلان بیٹا، روشنا کو ذرا گھر لے جاؤ، کچھ ضروری سامان بھی لانا ہے اور سحری بھی گھر سے ہی پکا کر لے آئے گی روشنا۔ اب منہاج شاہ زین بیٹے کو دیکھنے گیا ہے تو تم چلے جاؤ بچی کے ساتھ، نور بیگم نے اذلان سے کہا۔ جی بہتر آنٹی، میں چلا جاتا ہوں ان کے ساتھ۔ اذلان جو ابھی ابھی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تھا، اس نے ماتھے پر ایک بھی شکن لائے بغیر کہا، جس پر روشنا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ ہاں تم تو بہت تیس مار خاں ہو، آپ پلیز آگے آ کر بیٹھ جائیں۔ اذلان نے روشنا کو کار کا پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ کر کہا، کیوں، پیچھے انڈیا والوں نے کرفیو نافذ کیا ہوا ہے کیا کہ پیچھے نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ میں تو پیچھے ہی بیٹھوں گی، روشنا نے اپنے نتنوں کو پھلاتے ہوئے کہا۔ دیکھیں مس، آپ جو بھی ہیں، پہلی بات یہ کہ میں آپ کا ڈرائیور بالکل بھی نہیں ہوں، اور رات کے اس وقت ایک لڑکی کا تنہا ایک لڑکے کے ساتھ سفر کرنا اس کے کردار پر کئی سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے، اذلان نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ اس کی بات سن کر روشنا چاروں ناچار منہ بناتی فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھ گئی، مگر زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولی تھی۔ خونخوار چڑیل اذلان نے مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں روشنا کو ایک عجیب و غریب نام دیا۔ یہ آدھی رات کو کون تنگ کر رہا ہے، سکون سے سونے بھی نہیں دے رہے۔ جاؤ راہیل، دروازہ کھولو جا کر، میں نہیں جا رہا، مجھے سونا ہے، تم دیکھ لو، جارج ہوگا شاید، راہیل نے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا صبر نہیں ہوتا ہے، اتنا کون پیٹتا ہے دروازہ؟ ایشل نے غصے سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ روشنا ایک بیزار سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آپ نہیں آئیں گے اندر؟ کچھ یاد آنے پر روشنا نے واپس آ کر کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، آپ اپنا کام کر کے جلدی سے آئیں واپس۔ اذلان نے روشنا کو سہولت سے انکار کیا۔ روشنا نے جلدی سے نور بیگم کے کپڑے اور دیگر اشیاء سمیٹ کر ایک بیگ میں رکھی، پراٹھوں کے لیے آٹا گوندھا، ایک چولہے پر سالن چڑھایا اور دوسرے چولہے پر چائے کا پانی رکھا۔ کیا بنا رہی ہو؟ ایشل نے کچن میں جھانکتے ہوئے روشنا سے سوال کیا۔ آلو قیمہ اور پراٹھے، چپاتی، لسی اور اذلان کے لیے چائے، روشنا نے نہ چاہنے کے باوجود اسے جواب دیا۔ اچھا، تو اس لڑکے کا نام اذلان ہے؟ ایشل نے اچھا کو لمبا سا کھینچتے ہوئے کہا۔ ویسے لڑکا اچھا ہے، تمہارے ساتھ جچ بھی رہا ہے، اسے اپنے ساتھ سیٹ کر لو، بہت فائدے میں رہو گی۔ ایشل کی بات سن کر روشنا نے خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ تمہاری بہن، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں ماہر، اس کو بھی کافی تجربہ ہے اس سب کا، تو اسے فالو کیا کرو کہ کیسے ایک وقت میں دو لڑکوں کو قابو کرتے ہیں۔ اور بس یہیں روشنا کا صبر جواب دے گیا تھا۔ بس، میں اپنی اپیا کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ کیوں، سچی بات کڑوی لگ رہی ہے؟ کیا تمہاری بہن نے پہلے راہیل کو پھنسا کر اس کے بعد شاہ زین پر ڈورے ڈالے؟ روشنا نے ایک زور کا تماچا ایشل کے منہ پر مار کر اس کی بولتی بند کی۔ آئندہ میری اپیا کے خلاف ایک لفظ بھی غلط بولنے سے پہلے اس تھپڑ کو ضرور یاد کر لینا، روشنا نے کہا۔ ایشل قہر برساتی نظروں سے اسے گھور کر وہاں سے چلی گئی۔ روشنا نے جلدی سے سالن بھونا، پراٹھے بنا کر ٹفن میں پیک کیے، لسی بنائی،
چلیں کیا؟ اذلان جو گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس نے رشنا کو دیکھ کر سوال کیا۔ جی سب بن گیا ہے، یہ چائے بنائی ہے پی لیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، تھکاوٹ دور ہو جائے گی پھر چلتے ہیں۔ رشنا نے جھجکتے ہوئے کپ اذلان کی طرف بڑھایا جسے اس نے بغیر کچھ کہے تھام لیا۔ رشنا اور اذلان واپس ہسپتال آ چکے تھے، شاہزین اور منہاج بھی وہیں تھے۔ سب نے مل کر وہیں سحری کر کے فجر کی نماز ادا کی۔ ہیر کو ہوش آ چکا تھا اور اسے وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر مجتبیٰ کے مطابق کچھ گھنٹوں میں ہی ہیر کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ شاہزین اپنے والدین کو چھوڑنے گھر چلا گیا اور اذلان نے رشنا لوگوں کو گھر ڈراپ کر دیا۔ یار تیرا بہت شکریہ، تو نے اتنی مدد کی میری، شاہزین نے اپنے پاس بیٹھے اذلان سے کہا۔ ارے یار بھی کہہ رہا ہے اور شکریہ بھی کہہ رہا ہے، تجھے معلوم ہے نا کہ دوستی میں کوئی شکریہ کوئی سوری نہیں، اذلان نے اس کی کمر پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ہیر کو ہوش آ چکا تھا اور شاہزین اسے گھر لے آیا تھا۔ ہیر کی یہ کوشش ہی رہی تھی کہ اس کا راحیل سے سامنا نہ ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے عشرے کے بعد مغفرت کے عشرے میں داخل ہو چکا تھا۔ سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق رحمت الہی سے جھولیاں بھر رہے تھے اور گناہوں کی معافی طلب کرنے میں مشغول تھے۔ آج 17 رمضان المبارک تھا۔ ہیر کی طبیعت چونکہ کچھ پہلے سے بہتر ہی تھی، اسی لیے وہ جامعہ چلی گئی تھی۔ اس نے غزوہ بدر کے حوالے سے سیر حاصل معلومات بچیوں کو فراہم کی کہ کس طرح صرف 313 افراد 1000 لوگوں پر غالب آ گئے، کس طرح اللہ کی فتح و نصرت اور مدد اس سب میں شامل حال رہی، اور کیسے مجاہدوں نے کفار کی صفوں میں گھس کر ان کو دھول چٹائی۔ ابھی وہ جامعہ سے گھر واپس ہی آئی تھی کہ اس کی نظر راحیل پر پڑی۔ وہ جلدی سے وہاں سے چلی جانا چاہتی تھی مگر راحیل اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے راستے سے ہٹو، ہیر نے اپنے لہجے کو بمشکل مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ ارے میری بلی کے منہ کو زبان بھی لگ گئی، جانتی ہو نا مجھے کون ہوں میں، کیا تعلق تھا ہمارا؟ تم کیسے بھول سکتی ہو؟ ہمارا تو کافی پرانا اور گہرا تعلق رہ چکا ہے، اور ایسے تعلق تو مرتے دم تک نہیں بھولتے۔ میں تمہارا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پیار رہ چکا ہوں، اور تو اور چند پل ہی صحیح تمہارے شوہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور مجھے تو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ تم شاہزین میں انٹرسٹڈ ہو، مجھ سے محبت کا تو صرف ڈرامہ کرتی رہی ہو تم۔ ہیر نے اس کی باتوں پر آنکھیں بھینچ لیں کہ شاید راحیل یہ سب نہ کہہ رہا ہو، یہ سب ایک خواب ہو، مگر یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ یہ جلدی سے اسے پرے ہٹا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے راحیل ایک خبیث سی ہنسی ہنس دیا۔ ہیر جو شاہزین اور اپنے رشتے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کی کوشش تھی کہ وہ پورے خلوص سے اس رشتے کو نبھائے، مگر راحیل کی باتوں نے سوچ کے کئی در وا کر دیے تھے اس پر۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ راحیل نے اس کے اور شاہزین کے متعلق کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا، مگر اس کے پاس کسی سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ ریگستانی چھپکلی، کیا تم بھی وہی سوچ رہی ہو جو میں سوچ رہا ہوں؟ لاؤنج میں صوفے پر آڑے ترچھے بیٹھے منہاج نے رشنا سے کہا۔ ہاں سوچ تو میں بھی وہی رہی ہوں سڑے ہوئے ٹینڈے، مگر اس میں رسک بہت ہے، رشنا نے دھیمی آواز میں کہا کہ مبادا کوئی سن نہ لے۔ آج ان دونوں شیطان کی ٹوٹیوں نے نہ جانے کیسے سن لیا کہ راحیل ایشل کے ساتھ اپنے دوست کے گھر افطاری پر جا رہا ہے، اور اس نے ایشل کو بھی ہدایت دی تھی کہ وہ جلدی تیار ہو جائے، اور اب ان دونوں پٹاخوں کی شرارت کی رگ پھڑک رہی تھی۔ تو پارٹنر پھر کیا پلان ہے؟ منہاج نے رشنا سے کہا۔ کان ادھر لاؤ بتاتی ہوں۔ اور پھر دونوں نے پتہ نہیں کیا کیا خسر پسر کی ایک دوسرے کے کان میں اور اپنے پلان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا، اور اب دونوں ہی خاموشی سے تماشے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایشل میری شرٹ پریس کر کے کہاں رکھی ہے؟ راحیل نے ایشل کو پکارا۔ وہیں استری سٹینڈ پر دیکھو، وہیں رکھی ہے پریس کر کے، ایشل نے واش روم سے آواز دی۔ ایشل یہ تم نے میری شرٹ پریس کی ہے؟ جلا دی ہے، میری فیورٹ شرٹ تھی یار، یہ کیا کیا تم نے؟ اب مجھے کوئی اور پہننی پڑے گی۔ راحیل یہ کس کی حرکت ہے؟ ساری تیاری خراب ہو گئی۔ واش روم سے نکلتی ایشل کو اپنا غم ستائے جا رہا تھا۔ اس کے بالوں اور منہ پر ہر جگہ سفید پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ وہ بالکل ایک بدروح لگ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر رشنا اور منہاج سے ہنسی روکنا مشکل ہو رہی تھی، مگر وہ دونوں بھی ضبط کیے تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ مانو یا نہ مانو، یہ سب ان دونوں کی حرکت ہے، میں چھوڑوں گی نہیں انہیں، ایشل نے غصے سے لال پیلی ہوتے ہوئے کہا۔ صاف کرو یہ سب جا کر، ٹائم بھی تھوڑا ہے اور تم وقت بھی بہت لیتی ہو تیار ہونے میں، راحیل نے ایشل کو کہا اور خود الماری سے دوسری شرٹ نکال کر پریس کرنے لگ گیا۔ کمرے میں واپس آ کر منہاج اور رشنا زور و شور سے ہنسنے لگ پڑے۔ کتنا مزہ آیا نا چھچھندر، اچھا سبق سکھایا ہے ان دونوں کو، زندگی بھر یاد رہے گا، اتنا کہہ کر رشنا پھر سے ہنسنے لگی۔
آئیڈیا کس کا تھا آخر؟ منہاج نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو بہت مزہ آیا اس ایشل باندری کے بلو ڈرائر میں پاؤڈر ڈال کر، بالکل سفید بندریا لگ رہی تھی، اور جب میں نے کیا، اچھی بھلی پریس ہوئی شرٹ پر گرم استری رکھ دی، کیا نقشہ بن گیا تھا اس کا۔ ایشل اور راحیل کی حالت کا سوچ کر وہ دونوں پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے تھے۔ ہیر کمرے میں آ کر پھر سے ماضی کے دھندلکوں میں کھو چکی تھی۔ وہ رات اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ اسے یاد تھا جب راحیل نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ راحیل کچھ چاہیے آپ کو؟ رات کے کھانے کے برتن دھوتی ہیر نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ ہیر تم اس رشتے سے منع کر دو، راحیل نے بلا تمہید کہا۔ راحیل کی بات سن کر ہیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید اس کے کانوں نے غلط سنا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں راحیل؟ ہیر نے اپنے خیال کی نفی کرتے ہوئے استفسار کیا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں جو تم نے سنا۔ لسن ہیر، میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تم میرے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہو، تم میرے قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ مجھے کوئی ایسی لائف پارٹنر چاہیے جو میرے ساتھ سوسائٹی میں موو آن کر سکے، جو میرے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو، جسے ایز وائف میں اپنے فرینڈ سرکل میں انٹروڈیوس کروا سکوں۔ اور ایشل ہی وہ لڑکی ہے جو مجھے ڈیزرو کرتی ہے۔ اگر تم نے امی ابو کے سامنے خود اس رشتے سے منع نہ کیا تو مجبوری میں تم سے شادی تو کر لوں گا، لیکن میں تمہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا۔ تم ساری زندگی میرے نام پہ بیٹھی رہو گی، پر میں تمہیں نہیں اپناؤں گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم بھی اپنی زندگی کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لو۔ خالی چائے کا مگ سنک میں رکھتا راحیل کچن سے چلا گیا۔ یہ تو اس کے لفظوں کا بوجھ دل پر لیے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا کہہ گیا تھا راحیل کہ وہ اس کے لائق نہیں؟ وہ ہیر جس نے بچپن سے اس کی سنگت کے خواب دیکھے، وہ ہیر جو ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام سنتی آئی تھی، وہی ہیر جو راحیل کی سب سے پکی دوست ہوا کرتی تھی، وہ ہیر جو اگر کچھ پلوں کے لیے آنکھ سے اوجھل ہو جاتی تو راحیل پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ آج وہی لڑکی اس کے ٹائپ کی نہیں تھی۔ آج وہ اسی لڑکی کو اپنے دوستوں کے سامنے متعارف کروانے سے ہچکچا رہا تھا۔ اپنے چند لفظوں سے وہ اس نازک لڑکی کے دل اور روح کو گھائل کر گیا تھا۔ اس وقت کو سوچ کر ہیر کی آنکھیں خود ہی رونے کا شغل کرنے لگی تھیں، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اب اسے مزید اس نارسائی کا بوجھ خود پر نہیں لادنا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا اور شاہ زین کا نمبر ڈائل کیا۔ شاہ زین جو ایک پیشنٹ کی فائل چیک کر رہا تھا، اس نے موبائل کی رنگ ٹون سنی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہیر نے اسے کال کی تھی۔ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ السلام علیکم مسز ماہر، شاہ زین حسن۔ کیسے یاد کر لیا آج اس غلام کو؟ شاہ زین نے شوخ لہجے میں کہا۔ مسٹر شاہ زین، مجھے آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، ان سب ہنگاموں سے دور ایک پرسکون ماحول میں۔ ہیر نے اپنے دل کی بات کہہ کر خاموشی اختیار کی۔ جو حکم ملکہ عالیہ کا، یہ غلام حاضر ہے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں آپ کو پک کر لیتا ہوں۔ اور ہاں، سفید رنگ پہنیے گا، بہت جچتا ہے آپ پر سفید رنگ، ایسے لگتا ہے کہ جیسے غلطی سے زمین پر حور اتر آئی ہو۔ شاہ زین کے کہے گئے الفاظ ہیر کو معتبر کر گئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ہیر شاہ زین کی خواہش کے مطابق سفید رنگ کی کلیوں والی فراق اور سفید رنگ کا خصہ پہن کر اب اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کر رہی تھی۔ شیشے میں جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو اسے کچھ دیر پہلے شاہ زین کی کہی گئی بات یاد آئی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہیر نے جلدی سے عبایا پہن کر حجاب کیا اور اپنا پاؤچ اٹھا کر باہر آ گئی۔ کیا بات ہے، آج تو جناب کے رنگ ڈھنگ ہی نرالے ہیں، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ راحیل نے ہیر کو دیکھ کر کہا۔ دیکھو، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو، میری زندگی میں مداخلت کی کوشش مت کرو۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور نہیں چاہتی کہ کسی بھی ایرے گہرے کی نظر لگے ہمارے رشتے کو۔ اسی لمحے شاہ زین بھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ تم نے ابھی اپنے سو کالڈ شوہر کی اصلیت نہیں جانی ہے، جب جانو گی تو اسے کبھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرو گی۔ امی، بابا، آپ سب بھی آئیں اور اپنے کانوں سے سنیں اپنے عظیم داماد کے کارنامے۔ راحیل نے چیختے ہوئے نور بیگم اور دل نواز صاحب کو آواز دی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے حسن صاحب اور مسز حسن بھی چونک گئے۔ بہت ناز ہے نا تمہیں اپنے شوہر پر، تو سنو اس کے کارنامے۔ ایک دفعہ جب تم اغوا ہوئی تھی اور پھر بغیر ایک بھی خروش کے تم گھر واپس آ گئی تھی، تمہیں معلوم ہے کون تھا اس اغوا کاری کے پیچھے؟ شاہ زین تھا اس سب کا ذمہ دار، کوئی اور نہیں۔ ہیر نے بے یقینی سے شاہ زین کی طرف دیکھا تھا، مگر شاہ زین تو نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ایک کارنامہ اور سنو۔ تمہیں یاد ہے امریکہ جانے سے پہلے میں نے ایک دن تم سے پوچھا تھا کہ تم کہاں تھی اور کس کے ساتھ تھی، تو تم نے کہا تھا کہ اپنے دوست کے ساتھ گئی تھی گول گپے کھانے کے لیے، مگر جو تصویر مجھے ملی اس میں تم شاہ زین کے ساتھ کھڑی تھی، اور مجھے ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں تم خود یہ کہہ رہی تھی
کہ تم شادی کے بعد خلا لے لو گی اور پھر اس سے شادی کر لو گی۔ وہ ویڈیو کسی اور نے نہیں، شاہ زین کے دوست نے بنائی تھی اور شاہ زین کے ہی کہنے پر بنائی تھی۔ پھر سلسلہ یہیں تک نہیں رکا، بلکہ آئے روز ایسی تصاویر موصول ہونے لگی مجھے جس میں تم شاہ زین کے ساتھ موجود ہوتی۔ اور یاد کرو شاپنگ مال میں جب تم گرنے لگی تھی اور شاہ زین نے تمہیں بچا لیا تھا، تم نے سوچا کہ تم کیسے گری اور شاہ زین عین اسی وقت کیسے پہنچا تھا وہاں؟ دماغ لگایا ہوتا اگر تو آج لوگوں کی نفرت کا شکار نہ بنتی تم۔ اور پھر جب اماں اور بابا گاؤں گئے تھے اس دن بھی یہ گھر آیا تھا تمہارے کمرے میں شاہ زین، اور تمہاری سوتے میں اپنے ساتھ تصویریں کھینچ کر مجھے بھیجی تھی، اور اس بات نے مجھے قائل کیا کہ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں بنانا ہے۔ اور میرے امریکہ چلے جانے کے بعد سینکڑوں ایسی تصاویر موصول ہوتی رہیں جس میں تم دونوں ساتھ تھے، اور پھر میرے یقین پر مہر لگ گئی۔ میں نے اسی لیے شادی سے انکار کرنے کے لیے بولا تھا، کیونکہ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا گھر میں، مگر تم بھی ڈھیٹ بنی رہی اور مجبوراً مجھے وہی کام کرنا پڑا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب تمہیں طلاق دے لینے کے بعد میں واپس امریکہ گیا تو شاہ زین نے مجھ سے رابطہ کیا اور سب سچ سچ بتایا کہ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، وہ سب اس انسان کی گیم تھی۔ راحیل نے شاہ زین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور اتنا ہی نہیں، آگے بھی سنو۔ پھر اس عظیم انسان نے تمہیں اپنا بنانے کی خاطر میری شرط پر سر جھکا لیا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میری شرط کیا تھی؟ راحیل نے ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز اپنایا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم سے نکاح کر کے تمہیں حاصل کرنے کے بعد یہ تمہیں میرے لیے چھوڑ دے گا۔ اگر صاف لفظوں میں کہوں تو تم سے شادی کرنے کے بعد اپنا حق تم سے وصول کر کے یہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تم پھر سے میری دسترس میں آ جاتی۔ اس کے طلاق دینے کے بعد حلالہ بھی ہو جاتا اور میں تم سے دوبارہ نکاح کر لیتا، مگر تم سے نکاح کے بعد اس نے صاف انکار کر دیا کہ یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، اور پھر مجبوراً مجھے واپس پاکستان آنا پڑا تاکہ اس کا اصل چہرہ تمہیں دکھا کر تمہیں دوبارہ اپنے نام کر لوں گا میں۔ سب لوگ دمبا خود ہو کر راحیل کی باتیں سن رہے تھے۔ ہیر تو جیسے بے یقین سی ہو گئی تھی، اس سے پیار کا دعویٰ کرنے والوں نے ہی اسے دھوکہ دیا تھا۔ پہلے راحیل نے اس کے بے لوث پیار کا مذاق بنایا تھا اور بغیر کسی بھی بات کی تحقیق کے اسے مجرم قرار دے کر کسی بھی صفائی کا موقع دیے بغیر بد کرداری کا لیبل لگا کر چھوڑ دیا تھا۔ شاہ زین جس سے وہ بچپن سے ہی نفرت کرتی آئی تھی، مگر جب وہ اس کے نکاح میں آئی تو اس کی عزت اپنے دل میں موجود اس کے لیے نفرت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ شاہ زین کو وہ مقام دینے کی کوشش کر رہی تھی جو ایک شوہر کا ہونا چاہیے۔ آج سب کے چہروں سے نقاب گر گئے تھے، جو پارسا بنے پھرتے تھے وہی اصل میں شیطان تھے۔ ماہر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس قدر تذلیل، اتنی گندگی، وہ دونوں مرد جو اس کی محبت کا دم بھرتے تھے، یہ تھی ان کی محبت کی سچائی۔ ہیر نے بے اختیاری میں پیچھے کی جانب قدم اٹھائے۔ ماہر میری بات۔ ابھی شاہ زین کچھ کہنے ہی لگا تھا جب ہیر نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ شاہ زین نے بے بسی سے ہیر کی جانب دیکھا۔ ماہر آپ کو میری پوری بات سننی ہوگی، مجھے اس بات کی وضاحت۔ ابھی یہ الفاظ شاہ زین کے منہ میں ہی تھے کہ ہیر نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا تھا۔ مجھے کوئی ایکسپلینیشن نہیں چاہیے ہے آپ کی مسٹر شاہ زین حسن۔ مجھے لگا تھا کہ آپ سدھر چکے ہیں۔ بچپن سے جو نفرت آپ کے لیے تھی اسے ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ آپ شاید اب میری نفرت کے مستحق نہیں ہیں، مگر آپ نے ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ ثابت کر دیا کہ آپ تو میری نفرت کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ایک دم سے ہیر کے سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا، مگر درد کی شدت بہت زیادہ تھی جو ہیر سہ نہیں پائی تھی اور نیچے گر گئی۔ ماہر، شاہ زین نے ہیر کو پکارا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ شاہ زین نے جلدی سے ہیر کو اٹھایا جس کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ منہاج، جلدی گاڑی نکالو، ہمیں فوراً ہسپتال پہنچنا ہے۔ ہیر کی حالت بہت کریٹیکل ہے۔ رشتہ میرے موبائل سے ڈاکٹر مجتبیٰ کے نمبر پر کال کرو اور انہیں آگاہ کرو کہ ہر چیز تیار رکھیں۔ ہیر کو آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ ڈاکٹر مجتبیٰ کے بقول مسلسل ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہیر کی دماغ کی شریان پھٹ چکی تھی اور اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ یہ خبر سب پر قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ سب اس کی زندگی کی سلامتی کے لیے دعا گو تھے۔ شاہ زین حسن صاحب اور مسز حسن کے پاس آیا تھا، جنہوں نے اسے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا تھا۔ بابا، میرا یقین کریں، اس سب میں غلط مقصد نہیں تھا میرا۔ مجھے میری صفائی میں کچھ کہنے کا موقع تو دیں۔ میری نیت صاف تھی، یہ ثابت کر سکتا ہوں۔ اب کیا ثابت کرنا رہ گیا ہے؟ تم نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ اتنی گری ہوئی حرکت، اتنا گند بھرا تھا تمہارے ذہن میں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں، حسن صاحب نے کہا۔ شاہ زین، میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر ماہر کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ہر تعلق توڑ دوں گی تم سے۔ تم سمجھنا کہ تم لاوارث ہو۔
مسز حسن کے کہے جانے والے الفاظ نے شاہ زین کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ شاہ زین کو لگا کہ اگر ابھی وہ یہاں سے نہیں گیا تو پھر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ وہ تیزی سے ہسپتال سے باہر نکلتا چلا گیا۔ آج جب اسے سب کی سپورٹ کی ضرورت تھی تو اس کے والدین نے بھی اسے منہ موڑ لیا تھا۔ کیا وہ واقعی قابل نفرت تھا؟ اسے اس وقت شفقت بھرے دلاسے کی ضرورت تھی اور شاہ زین جانتا تھا کہ وہ شفقت اسے کہاں سے ملے گی۔ وہ مسجد گیا تھا انہیں امام صاحب سے ملنے کے لیے۔ مسجد جا کر شاہ زین نے امام صاحب کو ڈھونڈا مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آئے۔ شاہ زین نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل ادا کیے اور رو رو کر ہیر کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ اے میرے رب، اے خالق حقیقی، تو جانتا ہے کہ میری نیت میں کھوٹ نہیں تھی۔ میں ہیر کو صرف راحیل جیسے انسان کے شکنجے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اسے پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے سے بچا رہا تھا۔ میری محبت پر آج الزام لگایا گیا۔ میں نے تو کبھی اپنی ماہر کا برا نہیں چاہا۔ اے میرے پروردگار، ماہر کی زندگی بخش دے۔ سب تیرے ہی اختیار میں تو ہے۔ زندگی بھی تو ہی عطا کرتا ہے اور موت بھی تو ہی دیتا ہے۔ آج معجزہ دکھا دے میرے مالک، ماہر کو زندگی سے نواز دے۔ چاہے تو بدلے میں میری زندگی لے لے مگر ہیر کو اس کی زندگی کی طرف واپس لوٹا دے۔ شاہ زین سجدے میں سر رکھ کر یہ دعا مانگ رہا تھا جب کسی نے اسے پکارا۔ شاہ زین نے سجدے سے سر اٹھا کر اس ہستی کی جانب دیکھا۔ وہی امام صاحب موجود تھے۔ شاہ زین تیزی سے ان کی جانب لپکا تھا۔ انہوں نے شفقت بھرا ہاتھ شاہ زین کے سر پر رکھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے موت کے حوالے کر دیا۔ جس کی محبت کے دم بھرتا تھا اسے ہی موت کے محاذ پر چھوڑ آیا لڑنے کے لیے۔ اسے ایسے نہیں جانا چاہیے، وہ میری بات سنے بغیر نہیں جا سکتی۔ مجھے میرے کردار کی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع تو دینا چاہیے نا۔ ایسے میں مر جاؤں گا اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ تمہیں معلوم ہے برخوردار کہ اللہ کی ذات بہت رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں پر انتہائی مہربان۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ وہ ذات صرف اعمال نہیں دیکھتی ہے، نیت بھی دیکھتی ہے۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت انسان کا دلی ارادہ ہے۔ یہ اعمال کی محرک ہوتی ہے۔ جیسی نیت ہوگی افعال بھی ویسے ہی سرزد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک صحابیہ قیس رہتی تھی۔ مدینہ سے باہر ایک صاحب نے انہیں نکاح کی پیشکش کی۔ قیس نے نکاح کی شرط یہ رکھی کہ اگر وہ صاحب مدینہ آ جائیں تو وہ اس سے نکاح کر لیں گی۔ شرط قبول کر لی گئی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جب یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے علم میں آئی تو وہ پوچھنے لگے کہ کیا ان صاحب کی ہجرت کا اجر دین کے لیے ہجرت کرنے کے حوالے سے ہوگا یا نہیں؟ جب بات بارگاہ نبوی خاتم النبیین تک پہنچی تو آپ نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ اس طرح ان صاحب کا نام مہاجر قیس پڑ گیا کیونکہ ان کی ہجرت ایک عورت کے لیے تھی۔ تمہاری نیت اگر بری نہیں تو تم گناہ گار نہیں۔ ہاں، اگر اس بچی کا دل دکھانے کے ذمہ دار ضرور ہو اور تمہیں معافی مانگنی چاہیے اس سے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، اس کی رحمت کے خزانے بے بہا ہیں۔ وہ تمہاری شریک حیات کو بھی نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ چاہو وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اس کے تمام شکوے دور کر دو، اس کے تمام خدشات کو ختم کرو۔ اپنے رب کی رضا کی خاطر وہ تمہاری کوتاہیوں کو معاف کر دے گی۔ امام صاحب نے ابھی اپنی بات مکمل ہی کی تھی جب شاہ زین کے فون کی گھنٹی بجی۔ شاہ زین نے دیکھا تو اذلان کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کی اور اذلان نے اسے جو خبر دی تو اسے معجزوں پر یقین آ گیا تھا۔ اسے اب جا کر یقین ہو گیا تھا کہ عشق معجزہ ہے۔ اذلان کے مطابق ہیر کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ کچھ دیر بعد اسے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ شاہ زین دوبارہ اپنے رب کے حضور جھک گیا تھا سجدہ شکر کے لیے۔ اس نے امام صاحب سے رخصت لی۔ وہ جلد از جلد ہیر سے ملنا چاہتا تھا تاکہ ساری سچائی اسے بتا سکے۔ ہیر کو ہوش آ چکا تھا اور سب باری باری اس سے ملاقات کر چکے تھے، صرف شاہ زین باقی بچا تھا۔ جب وہ کمرے میں گیا اور کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ہیر کی آواز نے اس کے الفاظ ہی ختم کر دیے۔ ہیر کی بات نے اسے وہیں ساکت کر دیا۔ وہیں رک جائیں مسٹر شاہ زین حسن، میرے قریب آنے یا مجھے پھر سے اپنی جھوٹی باتوں سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں اب آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ دوسری صورت میں خود خلا لے لوں گی آپ سے، مگر اب مزید اس رشتے کی زنجیر سے آپ مجھے باندھ کر نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، ہیر نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہیر کی بات سن کر شاہ زین الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ راحیل اپنی بیوی ایشل کے ساتھ امریکہ واپس جا چکا تھا۔ دلنواز صاحب نے اسے آگ کر کے اس سے ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا۔ شاہ زین نے اپنے والدین کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ جو کچھ شاہ زین نے انہیں بتایا وہ تو سن رہ گئے تھے۔
انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک امام مسجد کا بیٹا کچھ ایسی غلیظ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ کوئی بات نہیں شاہ زین، ہم ہیر بیٹی کو منا لیں گے، جب اسے ان سب باتوں کا پتہ چلے گا تو وہ تمہیں معاف کر دے گی۔ دل کی بہت اچھی ہے ہیر، زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکے گی۔ تم محرم ہو اس کے، تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گی۔ تمہیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ویسے بھی عید میں چند دن ہی تو رہتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہیر اس گھر کے لیے مبارک ثابت ہوگی۔ اس کے کردار کا نور اس گھر کے در و دیوار کو منور کر دے گا۔ اس کے وجود کی پاکیزگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے حصول کا سبب بنے گی، مسز حسن نے کہا۔ اور پھر شاہ زین اور اس کے والدین روز روشن ولا جاتے، مگر ہیر ان سے ملاقات کرنے سے ہی منع کر دیتی۔ آج چاند رات متوقع تھی۔ شاہ زین آج بھی اپنے والدین کے ہمراہ ہیر کو منانے کے لیے گیا، مگر ہیر تو کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ ماہر، ایک بار، صرف ایک بار مجھے میری صفائی میں کچھ کہنے کا موقع دیں، میں آپ کی ساری غلط فہمیاں دور کر دوں گا۔ بس ایک بار میری بات سن لیں، پھر آپ جو کہیں گی، جیسا کہیں گی، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، شاہ زین نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ مسٹر شاہ زین حسن، میں پہلے بھی آپ کو کئی بار یہ باور کروا چکی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ آپ جیسے منافق انسان کے ساتھ مجھے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے، نفرت کا بھی نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنا اور میرا وقت برباد نہ کریں اور مجھے اس بندھن سے آزاد کر دیں۔ ٹھیک ہے ماہر، اگر آپ اس رشتے سے ناخوش ہیں تو میں زبردستی اس رشتے کو آپ پر مسلط نہیں کروں گا۔ بہت جلد آپ کو اپنے نام اور اس رشتے کی قید سے آزاد کر دوں گا۔ مگر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت غلط ہیں۔ عید کے بعد طلاق کے کاغذ بھجوا دوں گا۔ اتنا کہہ کر شاہ زین کمرے سے چلا گیا۔ آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں، اپنے ساتھ بھی اور شاہ زین بھائی کے ساتھ بھی۔ وہ بہت مخلص ہیں آپ کے لیے، آپ کو کم از کم شاہ زین بھائی کو ان کی بات کہنے کا موقع تو دینا چاہیے تھا، مگر آپ نے تو فرمان نامہ جاری کر دیا کہ بس مجھے آزادی چاہیے۔ افسوس ہے آپ پر، آپ ہیرے کو نہیں پہچان پائیں اور ایک کنکر کے لیے 4 سال خود کو اذیت دیتی رہیں۔ آپ تو بہت سمجھدار ہیں نا، پھر کھوٹے اور کھرے میں فرق کیوں نہیں معلوم ہوا آپ کو؟ مجھے ناز تھا اس بات پر کہ میں آپ کی بہن ہوں، مگر آج افسوس ہو رہا ہے کہ میں کیوں ہوں آپ کی بہن۔ شاہ زین بھائی آپ کو نہیں، بلکہ آپ شاہ زین بھائی کو ڈیزرو نہیں کرتی ہیں، روشنا نے طنز کیا تھا اس پر۔ ہیر تو بے یقینی سے روشنا کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو اتنا کچھ کہہ گئی تھی۔ روشنا، سب کچھ جاننے کے باوجود تم اس دھوکے باز اور فریبی شخص کی حمایت کر رہی ہو، اپنی بہن کے مقابلے میں تم اس گھٹیا اور کم ظرف انسان کا ساتھ دے رہی ہو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ پھر بھی تم اسی کی طرفداری کر رہی ہو۔ دھوکے باز شاہ زین بھائی نہیں ہے آپ ہی، اصل دھوکہ تو راحیل بھائی نے دیا ہے آپ کو۔ گھٹیا وہ ہے، شاہ زین بھائی نہیں۔ آپ کی عزت کو پامال تو وہ کرنے والا تھا، شاہ زین بھائی نے تو آپ کی عزت کو محفوظ کیا ہے۔ کوئی محبت نہیں تھی اسے آپ سے، ڈرامہ تھا سب۔ جوئے کی عادت پڑ گئی تھی اس ذلیل کو، اور ایک دن اس بے غیرت شخص نے آپ کے نام کی شرط لگائی اور جوئے میں ہار گیا آپ کو، اور اس سے وعدہ کیا کہ شادی کے بعد آپ کو طلاق دے کر اس کے حوالے کر دے گا۔ اس سب میں ایشل بھی برابر کی شریک تھی، شاہ زین بھائی کی کزن ہے وہ۔ جب اس نے شاہ زین بھائی کو پرپوز کیا تو شاہ زین بھائی نے اسے منع کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر حسد کی آگ چل رہی تھی، وہ آپ کو برباد کرنا چاہتی تھی۔ اسی نے راحیل بھائی کو اس گندے کام کا حصہ بنایا۔ شاہ زین بھائی کو یہ بات معلوم ہو گئی، انہوں نے اس انسان کو رقم دے کر آپ کو اس گندے کھیل کا مہرہ بننے سے بچایا اور راحیل بھائی سے وعدہ لیا کہ وہ آپ سے شادی نہیں کرے گا، مگر اماں جان اور بابا جان کی وجہ سے انکار نہیں کر سکا اور اسی لیے آپ سے وہ سب کرنے کے لیے کہا، مگر جب اسے بات بنتی ہوئی نظر نہ آئی تو اس نے نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دیا آپ کو۔ کیا یہ سب سننے کے بعد بھی آپ یہی کہیں گی کہ شاہ زین بھائی غلط ہیں؟ اماں جان، بابا جان، منہاج اور میں، ہم سب جانتے تھے یہ بات، مگر شاہ زین بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ یہ سب آپ کو کبھی نہ بتائیں۔ اب بتائیں، ابھی وہی قصوروار ہیں؟ کیا سزا شاہ زین بھائی کو ہی ملنی چاہیے؟ کیا ان کی بے لوث چاہت کا صلہ یہ ملنا چاہیے انہیں؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ حق پر نہیں ہیں۔ روشنا روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی اور روشنا کی باتیں سن کر ہیر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شخص اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ وہ شخص جو ہر وقت آپ کی محبت کا دم بھرتا ہو۔ اس وقت اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ زندگی کے اتنے سال اس نے اس شخص پر ضائع کیے، وہ تو قابل ہی نہیں تھا اس کی محبت کے، اور شاہ زین جس سے وہ ساری زندگی نفرت کے دعوے کرتی آئی تھی وہی اس کا محافظ بن گیا تھا۔ اس کی ساری جلی کٹی باتیں برداشت کر لیتا تھا، مگر کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ اس کی زندگی کو اندھیروں میں گم ہونے سے بچانے والا وہ ہے۔ اسے آج اپنا رویہ یاد آ رہا تھا، کتنے برے لہجے میں وہ شاہ زین سے مخاطب ہوتی تھی
اور ایک وہ تھا کہ اس کے سب الزام ہنس کے سہ گیا تھا۔ شاہزین کی محبت نے یکدم ہیر کے دل میں ڈیرے جمائے تھے۔ وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کر رہی تھی، جسے اتنا اچھا اور چاہنے والا ساتھی ملا تھا۔ پھر اسے تھوڑی دیر پہلے اپنی اور شاہزین کی گفتگو یاد آئی، جس میں اس نے خود اپنے نصیب کو خود سے دور کر دیا تھا، اپنے شوہر کا دل دکھایا تھا۔ اس کی بات تو سننی چاہیے تھی، مگر اب وہ خود اس سے کہہ چکی تھی کہ اسے علیحدگی چاہیے۔ لیکن سب شاہزین سے دوری کو سوچ کر ہی اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کی جان شکنجے میں لے لی ہو کسی نے۔ لمحے میں ہیر کی خوشی زائل ہوئی تھی۔ تبھی روشنا نے جو خبر اسے دی تھی، اسے لگا اس کی روح فنا ہو جائے گی۔ ہیر کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ شاہزین کی حالت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ شاہزین کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ منہاج، نور بیگم اور دل نواز صاحب ہسپتال گئے تھے۔ ہیر اور روشنا گھر پر ہی تھیں۔ روشنا، منہاج کو فون کرو جلدی اور پوچھو اس سے کہ کیا ہوا ہے شاہزین کو۔ میری وجہ سے ہی ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ اللہ پاک مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے بغیر سچائی جانے اتنا بڑا الزام لگا دیا ان پر۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ میری بات سن لو، مگر میری انا کا پرچم اتنا بلند کر لیا تھا میں نے کہ ایک بار بھی ان کی بات نہیں سنی۔ ہیر نے روتے ہوئے روشنا سے کہا، جو کب سے اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ ہی، میرے خیال سے آپ کو چھت پر جانا چاہیے۔ شاید عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو تھوڑی تازہ ہوا مل جائے گی۔ مجھے نہیں جانا روشنا، میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کرنے کو۔ تم بس منہاج کو کال کرو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ ادھر ہیر کی اپنے لیے فکر اور بےتاب باتیں سنتا شاہزین مسکرانے لگا۔ روشنا نے ہیر کی ایک نہیں سنی اور زبردستی اسے چھت پر بھیج دیا۔ وہاں ہر طرف اندھیرا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک پوری چھت روشنی میں نہا گئی تھی۔ چھت کو رنگ برنگی لائٹ سے سجایا گیا تھا۔ چھت کے بیچوں بیچ شاہزین سفید گلاب لیے کھڑا تھا۔ ہیر تو دم بخود رہ گئی تھی اسے دیکھ کر۔ روشنا نے تو اسے بتایا تھا کہ شاہزین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مگر پھر شاہزین یہاں کیسے تھا؟ اسے صحیح سلامت دیکھتے ہی ہیر کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ بے اختیاری میں بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ شاہزین تو ہیر کی اس حرکت سے منجمد ہو گیا تھا، مگر اس نے اپنی اس کیفیت پر قابو پاتے ہوئے ہیر کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ کچھ لمحوں بعد ہیر کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا تو وہ جھجک کر شاہزین سے دور ہو گئی۔ شاہزین، جو کچھ بھی میں نے کیا، جو بھی برا بھلا کہا، آپ اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ گناہگار آپ نہیں، میں ہوں۔ روشنا صحیح کہتی ہے، میں ہی قابل نہیں ہوں آپ کے۔ آپ مجھ سے بہتر ہمسفر ڈیزرو کرتے ہیں۔ نہیں مسز ماہر، شاہزین حسن، آپ سے زیادہ بہترین لائف پارٹنر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی میں آپ کی جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ میں شکر گزار ہوں اس ذات کا جس نے آپ کو منتخب کیا میرے لیے۔ آپ جانتے ہیں شاہزین، ایک کتاب میں نے ایک جملہ پڑھا تھا، عشق معجزہ است، یعنی عشق معجزہ ہے، مگر اس وقت میں سمجھ نہیں پائی تھی اس کا مطلب، لیکن آج آپ کو اپنے محرم کے طور پر دیکھ کر اس جملے کی سمجھ آ گئی مجھے۔ آپ کا عشق معجزہ بن کر اترا ہے میرے دل کی سرزمین پر۔ وہ انسان جسے ساری عمر میں نفرت کا دعویٰ کرتی رہی، میرے رب نے اسی انسان کی محبت میرے دل میں ڈال کر مجھ پر آشکار کر دیا کہ یہ عشق واقعی معجزہ ہے جو لمحوں میں رونما ہو سکتا ہے۔ اب مجھے آپ سے جدا نہیں ہونا ہے، زندگی کی آخری سانس آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ مسز ماہر، شاہزین حسن، آپ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ کو خود سے دور کروں گا کبھی؟ کیا اپنی زندگی کو بھی کوئی خود سے دور کرتا ہے؟ میں زندگی بھر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس پاک ذات کا شکر ہے اس نے آپ کو میری زندگی میں شامل کیا۔ میں تو گناہ کے راستے کا مسافر تھا، مگر آپ کی وجہ سے میری زندگی میں روشنی ہوئی۔ آپ کی محبت نے مجھے میرے رب سے ملا دیا، مجھے عشق کا معنی سکھا دیا۔ اب ہم اپنے بچوں کی تربیت بھی بہترین خطوط پر کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں شاہزین نے شوخی سے کہا۔ ماہر اور شاہزین نے یہ بات جان لی تھی کہ واقعی اس دنیا میں معجزے ہوتے ہیں۔ نصیب کا لکھا تو مل کر رہتا ہے، چاہے 7 سمندر پار کیوں نہ ہو۔ ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہمارا نفع کس چیز میں ہے اور نقصان کس میں۔ وہ تو بہت حکمت والا ہے، اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ وہ تو معجزوں کا مالک ہے، ساری کائنات اس کے حکم سے ہی مسخر ہے۔ شاہزین نے ہیر کے ماتھے پر بوسہ دے کر دور کھڑے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ پہلی رات کا چاند بھی عشق کا معجزہ دیکھ کر مسکرا پڑا تھا۔ ختم شد۔ لیں جی ڈیئر لسنرز، کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اور بہت ہی کوئی فضول کہانی تھی۔ آغاز بہت اچھا تھا کہانی کا، پلاٹ بہت اچھا تھا کہانی کا، لیکن اینڈ جو ہے وہ رائٹر نے بگاڑ دیا سارا۔ مجھے لگتا ہے رائٹرز کو خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہانی میں کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ شروع میں انہوں نے ان کی بچپن کی محبت کو اتنا سٹرونگ دکھایا ہے، راحیل کی اور ہیر کی محبت کو،
ٹھیک ہے، ہوتا ہے، بڑے ہو کے لوگوں کے مائنڈ بدل جاتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی عمر میں رشتے جو ہے وہ طے نہیں کرنے چاہیے، بچے بڑے ہو کر جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، وہ اس چیز کو بہت سیریسلی لیتی ہیں اور وہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ پوری اسی پر فوکس کر دیتی ہیں۔ تو یہ بچپن میں ایسی باتیں بچوں کے ذہن میں نہیں ڈالنی چاہیے۔ کہاں وہ 8 سال کی بچی ہے جو ریت پر اس کا نام لکھ رہی ہے اور محبت کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ عجیب و غریب چیز لکھتی ہیں یہ رائٹرز بھی۔ پھر سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک طرف راحیل کو بہت نیک بتایا جا رہا تھا، حافظ قرآن بتایا جا رہا تھا، سارا کچھ کیا جا رہا تھا، پھر اینڈ میں آ کے اس کے کردار کو ایسا کر دیا گیا کہ جیسے پتہ نہیں کتنا گرا ہوا انسان تھا وہ اور کس قسم کی عادتوں میں وہ شامل تھا۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ شاہزین جو ہے اس کی حرکتیں کوئی دیکھنے والی ہیں، کوئی ماننے والی ہیں اس چیز کی، کتنی بھی انسان کو محبت ہو، کوئی ایسی گھٹیا حرکت تھوڑی کرتا ہے جس سے محبت ہو کہ اس کو بدنام کیا جائے۔ اس نے تصویریں بنانا اور سینکڑوں تصویریں بنانا، مطلب چند ایک تصویروں کی بات نہیں، کسی ایک موقع کی بات نہیں، اس کو اغوا بھی کیا گیا، وہ قصہ سرے سے بیان ہی نہیں ہوا کہ اسے اغوا بھی کیا گیا تھا ماہر کو، تصویروں والا تذکرہ بھی۔ تو وہ شاہزین کو اچھا بنانا چاہ رہی تھیں یا راحیل کو اچھا بنانا چاہ رہی تھیں؟ راحیل کو پہلے اچھا بنایا، پھر اینڈ میں اس کو ویلن بنا دیا۔ شاہزین کو پہلے ویلن بنایا، اینڈ میں اس کو اچھا بنا دیا، ہیرو بنا دیا۔ عجیب کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کر دی گئی ہے بلا وجہ کی خام خواہی۔ تو مجھے یہ اس طرح کی چیزیں پسند نہیں آتی، کوئی لاجک ہونی چاہیے ہر چیز میں، کوئی سینس ہونی چاہیے۔ بلا وجہ ہی ایسے ہی کہانی جو ہے وہ کریٹ کر دی گئی۔ شروعات اچھی تھی کہانی کی، لیکن اینڈ تک آتے آتے کہانی کو جو ہے نا بالکل ہی بگاڑ دیا گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، کہانیاں ایسی بھی نکل آتی ہیں۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کہانی آپ سب کو کیسی لگی اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔